बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वारिस शाह पंजाबी की मशहूर ज़माना तसनीफ़ हीर के खालिक और पंजाबी ज़ुबान के अजीम सूफ़ी शायर हैं। आज की वीडियो में हम आपको वारिस शाह की तहरीर करदा दास्तान हीर रांझा भी सुनाएंगे और वारिस शाह की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि हीर रांझा की दास्तान की हकीकत क्या है। लिहाजा वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाजरीन, आइए वीडियो का आगाज़ हीर रांझा की दास्तान से करते हैं। नाजरीन, हीर रांझा की दास्तान कुछ इस तरह है कि हीर ज़िला जंग में आबाद स्याल कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की है। वो इंतहाई खूबसूरत है और इलाके भर में उस जैसी हसीन लड़की नहीं। रांझा जट और दरियाए चनाब के किनारे आबाद एक गांव तख्त हज़ारे का ही बासी है। उसके 3 भाई खेती बाड़ी करते थे, मगर बाप का चहीता होने के नाते वो जंगलों में फिरता और वंजली यानी बांसुरी बजाता रहता। उसने अपनी ज़िंदगी में कम ही दुख देखे थे। जब रांझे का बाप मर गया तो उसका मुश्किल दौर शुरू हुआ। पहले ज़मीन के मामलात पर उसका भाइयों से झगड़ा हुआ और फिर भाभीओं ने उसे खाना देने से इनकार कर दिया। नतीजतन रांझा ने अपना पिंड छोड़ा और आवारागर्दी करने लगा। फिरते फिराते वो हीर के गांव जा पहुंचा और उसे देखते ही अपना दिल दे बैठा। हीर ने जब उसे बेरोज़गार पाया तो रांझे को अपने बाप के मवेशी चराने का काम सौंप दिया। रफ्ता रफ्ता रांझे की वंजली ने हीर का दिल मोह लिया और वो उस अजनबी से मोहब्बत करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उनके लिए एक दूसरे के बगैर वक्त काटना मुश्किल हो गया और वो रातों को छुपकर मिलने लगे। ये सिलसिला तवील अरसे जारी रहा। एक दिन हीर के चचा कैदों ने उन्हें पकड़ लिया। अब हीर के माँ बाप चोचक और मालकी ने ज़बरदस्ती उसकी शादी सीधे खेड़े से कर दी। मोहब्बत की नाकामी से रांझे का दिल टूट गया और वो दोबारा आवारागर्दी करने लगा। एक दिन उसकी मुलाकात बाबा गोरखनाथ से हुई, जो जोगियों के एक फिरके कनफटा का बानी था। इस मुलाकात के बाद रांझा भी जोगी बन गया। उसने अपने कान छदवाए और दुनिया को खैरबाद कह दिया। वो गांव गांव नगर नगर फिरता आखिरकार उस देह में पहुंच गया जहां हीर ब्याही गई थी। अब रांझा और हीर वापस अपने गांव पहुंच गए। बहस मुबाहिसे के बाद आखिर हीर के वालिदैन दोनों की शादी पर रजामंद हो गए, मगर हासिद कैदों ने ऐन शादी के दिन जहरीले लड्डू खिलाकर हीर का काम तमाम कर दिया। जब रांझे को ये बात मालूम हुई तो वो रोता पीटता अपनी महबूबा के पास भागा आया। जब हीर को मुर्दा देखा तो जहरीला लड्डू खाकर खुदकुशी कर ली। नाज़रीन, ये दास्तान कुछ इस तरह से मशहूर हुई कि पंजाब में 3 सदियों से इस दास्तान को शादी, ब्याह, मेलों और दीगर मौके पर गाया और सुनाया जाता रहा। इसको पाको हिंद की मुतअद्दिद गुलकारों ने गाया है। आज भी पंजाब के देहात में बुजुर्ग शख्सियात इससे लुत्फानंदोज होते हैं। लेकिन ये मालूम नहीं कि हीर रांझा एक सच्ची कहानी है या फ़कत हिकायात का मजमुआ है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि हीर रांझा की दास्तान कई तरीक़ों से बयान की गई है। एक रिवायत के मुताबिक इस कहानी का मजमून मियाँ रांझा और इज़्ज़त बीबी उर्फ माही हीर स्याल की लाजवाल मोहब्बत के गिर्द घूमता है, जो कि हकीकी किरदार थे और इनकी कहानी इन अल्फाज में बयान की गई है। इस कहानी के मुताबिक मियाँ रांझा 4 भाइयों में सबसे छोटा है और छोटा होने के नाते वालिद का चहीता है। बड़े भाई खेती बाड़ी करते थे जो शादीशुदा थे, जबकि मियाँ रांझा फ़िक्रे मुआश से बेगाना, सैरो सियाहत का आदी और बांसुरी बजाने का शौकीन था। मियाँ रांझा बचपन से नाजो नाम में पला था, जिसने दुख नहीं देखे थे। वालिद की वफ़ात के बाद मियाँ रांझा की मुश्किलात का दौर तब शुरू हुआ जब भाई वालिद के तरके में से ज़मीन का हिस्सा देने से इनकार कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता नौबत खाना पानी बंद होने तक पहुंच जाती है तो मियाँ रांझा अपनी कुल कायनात, तन के जोड़े और बांसुरी के साथ गांव छोड़ते हैं और फिरते फिराते हीर स्याल के गांव जा पहुंचते हैं। इज़्ज़त बीबी उर्फ माई हीर एक खूबसूरत नौजवान लड़की है जिसके हुस्न के चर्चे ज़ुबान ज़देआम हैं। मियाँ रांझा पानी घाट पर पानी भरने आई हीर को देखते ही दिलो जान से उस पर फरीफ्ता हो जाता है और बेखुद होकर बांसुरी बजाने लगता है। हीर इस नौवारिद अजनबी मियाँ रांझे की बांसुरी सुनती है और उसकी दिलदादा हो जाती है। अपने वालिद को कायल करती है और मियाँ रांझे को माल मवेशी चराने का काम सौंप देती है। अब मियाँ रांझा मवेशी चराते और बांसुरी बजाते फिरते हैं। बांसुरी से निकलने वाली मधुर सुरों ने बिलाखिर हीर का दिल मोह लिया और वो मियाँ रांझा के इश्क में गिरफ्तार होती जाती है। दोनों एक दूसरे के लिए अपने दिल में प्यार का जज्बा महसूस करते हैं और मोहब्बत का इजहार करते हैं। इजहार के बाद इजहार, मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। बिलाखिर एक दिन हीर का चचा कैदो
ہیر رانجھا کو عند الملاقات دیکھ لیتا ہے۔ قیدو ایک حاسد اور منہ پھٹ انسان ہے جو ان دونوں کی خفیہ محبت کا پردہ چاک کر دیتا ہے۔ ہیر رانجھا کی محبت کا چرچا عام ہونے کے بعد مزید بدنامی سے بچنے کے لیے ہیر کے والدین نے زبردستی ہیر کی شادی کر دی۔ میاں رانجھا اپنی ہیر کے بیاہے جانے پر سخت دل برداشتہ ہوا۔ اسی صدمے میں گرفتار، بغل میں بانسری دابی اور پھر جنگل بیابان میں سرگرداں پھرنے لگا۔ اسی دوران میاں رانجھا کی ملاقات بابا گورکھ ناتھ سے ہوئی جو جوگیوں کے ایک فرقے کن پھٹا کا بانی تھا۔ گورکھ ناتھ کی تبلیغ سے میاں رانجھا نے گیرو لباس زیب تن کیا، ہاتھ میں کاسا لیا اور جوگی بن گیا۔ اس نے اپنے کان چدوائے، دنیا کو خیرباد کہا اور سادھو و سنت کا بیس اوڑھ لیا۔ پھر گاؤں گاؤں، نگر نگر پھرتا پھراتا آخرکار اسی دیہات پہنچ گیا جہاں ہیر بیاہی گئی تھی۔ رانجھا وہاں ڈیرا ڈال کر بیٹھ گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہیر نے بھی اپنے رانجھے کو پہچان لیا۔ رانجھا چوری چھپے ہیر کا دیدار کیا کرتا۔ ہیر اپنی سہیلی اور نند سہتی کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بناتی ہے جس کے تحت ہیر کو زہریلا سانپ ڈس لیتا ہے، جس پر ستی کہتی ہے کہ اس سانپ کا زہر نکالنے کے لیے سادھو کو بلوانا ہوگا۔ سادھو اور کوئی نہیں رانجھا ہوتا ہے۔ ہیر اور سادھو کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے اور یوں رانجھا اور ہیر موقع ملتے ہی گاؤں سے بھاگ آتے ہیں، مگر دونوں نے خود سے شادی کرنے کی بجائے واپس ہیر کے گاؤں آنے کا فیصلہ کیا تاکہ گھر والوں کو منایا جا سکے۔ ابتدائی طور پر تو ہیر کے والدین کے دل میں بیٹی کی محبت اور ضد غالب آئی، مگر کچھ تکرار کے بعد وہ اپنی بیٹی کی شادی میاں رانجھے سے کرنے پر رضامند ہو گئے، مگر حاسد قیدوں نے عین شادی کے دن زہریلے لڈو کھلا کر ہیر کا کام تمام کر دیا۔ رانجھے تک یہ خبر پہنچی تو وہ روتا پیٹتا اپنی محبوبہ کی طرف بھاگا، ہیر کو مردہ دیکھا اور دل برداشتہ ہو کر خود بھی زہریلا لڈو کھا کر خودکشی کر لی، اور یوں اس رومانوی داستان کے دو لازوال کردار ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہیر رانجھا پر ہند و پاک میں بننے والی فلموں اور ڈراموں کی کہانی کچھ تحریف و تبدیل کے ساتھ اس قصے کے گرد گھومتی ہے۔ ہیر رانجھا پر ماضی میں بہت کچھ لکھا گیا، لیکن وارث شاہ کی ہیر وارث شاہ نے اس کہانی کو دوام بخشا۔ ایک مفروضہ یہ بھی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں، بلکہ یہ قصہ وارث شاہ نے لوگوں کو عشق مجازی کے ذریعے عشق حقیقی سے آگاہی کے لیے خود سے گھڑا۔ ناظرین، یہ سوال اپنی جگہ کہ اس مفروضے میں کس قدر صداقت ہے، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہیر وارث شاہ پنجابی ادب کا قیمتی اثاثہ ہے، جسے معروف و غیر معروف بہت سے گلوکاروں نے گایا ہے اور اس پر متعدد فلمیں اور ڈرامے بن چکے ہیں۔ ناظرین، اکثر لوگ کہتے ہیں اور سچ بھی یہی ہے کہ ہیر بنیادی طور پر بہت سے شعراء نے نہ صرف لکھی بلکہ اسے برِ صغیر کے مختلف زبانوں میں نقل بھی کیا گیا ہے۔ جس طرح انارکلی ڈرامہ اور اردو ادب کے بہت سے ڈرامہ نگاروں نے لکھا، مگر جو شہرت امتیاز علی تاج کے ڈرامے کو حاصل ہوئی وہ اور کسی ڈرامے کو نہ مل سکی، یہاں تک کہ اب اسی کہانی کو سچ مانا جاتا ہے، حالانکہ انارکلی نامی کوئی بھی کردار مغلیہ تاریخ میں کبھی آیا ہی نہیں۔ ٹھیک اسی طرح بہت سے لوگوں نے ہیر اور رانجھے کے قصے کو بھی اپنی اپنی زبان میں مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے، لیکن وارث شاہ کے 1180 ہجری میں لکھے ہوئے ہیر رانجھا کے قصے کو پنجاب میں جو مقبولیت حاصل ہوئی وہ کسی اور کتاب کو نہیں ملی۔ یہ قصہ وارث شاہ نے ملکہ ہانس کی 3 سبز میناروں والی مسجد کے حجرے میں لکھا تھا۔ کہتے ہیں اس خطے میں قرآن مجید کے بعد کوئی اور کتاب اتنی نہیں چھپی۔ اس قصے کو کئی اور شعراء نے بھی منظوم کیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ وارث شاہ سے بہت پہلے جھنگ سیال کے ایک دکاندار دار دمودر داس اروڑا اور سعید سعیدی نے بھی یہ کیا تھا۔ دونوں کا کہنا تھا کہ ہیر رانجھے کا معاملہ ان کے سامنے کی بات ہے۔ فارسی میں کولابی نے یہ قصہ منظوم کیا، ہندی میں بھی لکھا گیا، پنجابی میں ہیر رانجھے کے کئی درجن قصے لکھے گئے، لیکن جو مقبولیت ہیر وارث شاہ کو ملی وہ کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ رام بابو سکسینہ نے اپنی مشہور کتاب تاریخ ادب اردو میں لکھا تھا، افسوس اردو زبان میں کوئی وارث شاہ پیدا نہیں ہوا۔ ناظرین، وارث شاہ کی تحریر ہیر رانجھا کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں وارث شاہ کی ابتدائی زندگی کی اور آپ کو ان کی زندگی کے حالات و واقعات بتاتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وارث شاہ پنجاب کی دھرتی کے ایک تاریخی قصبہ جنڈیالہ شیر خان میں پیدا ہوئے، جو کہ شیخو پورہ سے 14 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ان کی ولادت کی تاریخ 5 ربیع الثانی 1130 ہجری بامطابق 1718 عیسوی بتائی جاتی ہے۔ آپ کے والد کا نام سید گلشیر شاہ تھا۔ ابھی کم سن ہی تھے کہ علم حاصل کرنے کی غرض سے قصور کی جانب روانہ ہوئے
اور حضرت مولانا غلام مرتضیٰ جو کہ اس وقت قصور میں ہی تشریف فرما تھے، ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ نے بابا بلے شاہ کے ہمراہ ان سے تعلیم حاصل کی، دنیاوی علم حاصل کر چکے تو مولوی صاحب نے اجازت دی کہ جاؤ اب باطنی علم حاصل کرو اور جہاں چاہو بیعت کرو۔ تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بابا بلے شاہ نے تو شاہ عنایت قادری کی بیعت کی، جبکہ سید وارث شاہ نے خواجہ فرید الدین گن شکر کے خاندان میں بیعت کی۔ جب ہیر رانجھا کے قصے کے متعلق آپ کے استاد محترم غلام مرتضیٰ کو علم ہوا تو انہوں نے اس واقعے پر ناراضی کا اظہار کیا اور کہا، وارث شاہ، بابا بلے شاہ نے علم حاصل کرنے کے بعد سارنگی بجائی اور تم نے ہیر لکھ ڈالی۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو مولانا نے اپنے مریدوں کو کہہ کر آپ کو ایک حجرے میں بند کروا دیا۔ دوسرے دن آپ کو باہر نکلوایا اور کتاب پڑھنے کا حکم دیا۔ جب آپ نے پڑھنا شروع کیا تو مولانا صاحب کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ سننے کے بعد فرمایا، وارثا، تم نے تو تمام جواہرات مونج کی رسی میں پرو دیے ہیں۔ یہ پہلا فقرہ تھا جو اس کتاب کی قدر و منزلت کو ظاہر کرتا ہے۔ بعض روایات بتاتی ہیں کہ ظاہری علوم کے حصول کے بعد باطنی فیض کے لیے وارث شاہ نے بابا فرید گن شکر رحمہ اللہ کے دربار پر حاضری دی، جہاں سے فارغ ہو کر ٹھٹھا جاہد گاؤں آ گئے اور ایک پرانی سی مسجد میں بیٹھ کر عبادت کے ساتھ واعظ و نصیحت کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ یہیں ان کی دوستی ایک لوہار سے ہوئی۔ البتہ اس روایت پر محققین کی متضاد آراء موجود ہیں۔ بعض لوگ اس کو ایک صوفی کے کردار کو مشکوک بنانے کی سازش قرار دیتے ہیں تو بعض اسے عشق کی ہی کرامت کہتے ہیں کہ یہ عشق ہی تھا جس نے ہیر کی تخلیق کو شاہکار بنا دیا، اور اسی لیے آج لوگ رانجھے کی ہیر نہیں بلکہ وارث شاہ کی ہیر کہتے ہیں۔ جیسا کہ وارث شاہ لکھتے ہیں، معشوق دے بانکیاں شوخ نینا وارث شاہ جیسے مجذوب کیتے۔ بہرحال روایت ہے کہ انہیں بھاگ بھری نام کی عورت سے محبت ہو گئی تھی۔ یہی محبت ہی دراصل ہیر کی تخلیق کا باعث بنی، جبکہ قصہ ہیر میں بھاگ بھری کا نام صرف 5-6 مرتبہ ہی استعمال ہوا ہے۔ لیکن یہ وارث شاہ کا کمال فن ہے کہ کہیں بھی یہ گمان نہیں ہوتا کہ شاہ جی اس کے لیے محبت کے جذبات رکھتے ہیں۔ ناظرین، سید وارث شاہ در حقیقت ایک درویش صوفی شاعر ہیں۔ وارث شاہ کا دور محمد شاہ رنگیلا سے لے کر احمد شاہ ابدالی تک کا دور ہے۔ وارث شاہ کو پنجابی زبان کا شیکسپیئر بھی کہا جاتا ہے۔ پنجابی زبان کو آپ نے ہی عروج بخشا ہے۔ پنجابی کی تدوین و ترویج میں وارث شاہ نے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ ناظرین، تاریخ اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ وارث شاہ نے دیس پنجاب کے لوگوں کے دل اپنی شاعری کے ذریعے موہ لیے تھے، کیونکہ وارث شاہ کو پنجابی زبان میں جو مقام و مرتبہ حاصل ہے وہ کسی اور شاعر کو نہیں۔ ان کے لازوال و لاجواب کلام کو رہتی دنیا تک نہ صرف قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا بلکہ ان سے بھرپور رہنمائی بھی حاصل کی جاتی رہے گی۔ ان کا تخلیق کردہ اصناف سخن ایک طرف گراں قدر ادبی سرمایہ ہے تو دوسری طرف ماں بولی پنجابی کے فروغ و دوام اور حقیقی روح اجاگر کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ یاد رکھیں، پیر سید وارث شاہ کی نسبت سے ہی پنجابی زبان کو ہیر جیسی عظیم تخلیق ملی۔ وارث شاہ نے جہاں ہیر رانجھے کی پریم کہانی کو زندگی کے ہر شعبے میں مکالماتی انداز میں آگے بڑھایا، وہاں اس حساس شاعر نے 1766 میں سلگتے حالات کو بھی تحریر کیا، جب معاشی اور معاشرتی ناہمواریاں معاشرے کا حصہ تھیں۔ حرص و ہوس، استحصال و اقتدار کی جنگ، آپا دھاپی اور بے راہروی عام تھی۔ ناظرین، یاد رہے کہ وارث شاہ صرف شاعر ہی نہیں، ایک درد دل رکھنے والے انسان بھی تھے، جبھی تو ان کی تحریر میں ظلم اور ناانصافیوں کے خلاف ہر جگہ ذکر ملتا ہے۔ آپ کا کلام سراپے انتخاب ہے۔ اگر ہیر کو کہیں سے بھی پڑھنا شروع کر دیں تو انداز و بیان کی تازگی ایک نظر میں آپ کو مسحور کر لے گی۔ سید وارث شاہ عظیم شاعر ہیں جن کے کلام میں پنجابی زبان پوری آب و تاب، وسعت، لچک اور رعنائی کے ساتھ جلوہ گر ہوئی۔ آپ کے ہاں الفاظ و تراکیب کا ایک لازوال ذخیرہ ہے جس میں عربی، فارسی، ترکی اور سنسکرت کے الفاظ موجود ہیں۔ سید وارث شاہ نے ہیر کے علاوہ مراج نامہ، اشتر نامہ، نصیحت نامہ، چوہیری نامہ، دوہڑے اور ماہیے بھی لکھے ہیں، مگر آپ نے پنجابی ادب کا وہ کارنامہ سر انجام دیا جسے آپ نے ہمیشہ کے لیے ہیر کی کہانی کو ایک لافانی حقیقت بنا دیا۔ سید وارث شاہ ہیر میں نہ صرف اس دور کے سیاسی حالات و واقعات کی عکاسی کرتے ہیں بلکہ انہوں نے اپنے دور کے معاشرتی اور سماجی زندگی کی تصویر بھی کھینچی، اور وارث شاہ نے ٹھیٹھ پنجابی کے سینکڑوں الفاظ و محاورے ہمارے لیے محفوظ کر لیے۔
عشق حقیقی کے بارے میں سید وارث شاہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ جذبہ ہے جو خالق اور مخلوق کو ایک کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں پیر سید وارث شاہ اپنی تصنیف میں اپنے حمدیہ کلام میں یوں لکھتے ہیں: اول حمد خدا دا ورد کیجے کیتا، عشق سو جگ دا مول میاں، پہلے آپ ہی رب نے عشق کیتا، معشوق ہے نبی رسول میاں، عشق پیر فقیر دا مرتبہ ہے، مرد عشق دا بھلا رنجول میاں، کھلے تنہا ندے با کلو بندر، جنا کیتا عشق قبول میاں۔ عشق کا راگ اور اس کی تشریح لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ پیر سید وارث شاہ کا شمار بھی ایسی ہی انقلابی ادبی شخصیات میں ہوتا ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ وارث شاہ بچپن سے ہی بہت محنتی اور ذہین تھے۔ سن بلاغت کو پہنچے تو دنیاوی اور اخلاقی فیض حاصل کرنے کے لیے قصور کا رخ کیا۔ وارث شاہ نے ہیر کے کردار میں عورتوں اور رانجھے کے کردار میں مردوں کے جذبات کی عکاسی کی، اور روح اور قلب کے اس ذکر کو وارث شاہ نے الفاظ کے زیورات سے آراستہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ یاد رکھیں، وارث شاہ کا کلام معاشرتی مسائل کی عکاسی کرتا ہے، جس میں ماضی، حال اور مستقبل کی تصویر کھینچی گئی ہے۔ آپ کا کلام بتاتا ہے کہ عہد وارث میں ہندوستان میں ہر طرف افراتفری کی فضا قائم تھی، اور اس وقت پنجاب کی حالت بھی ناگفتہ بہ تھی۔ مغلوں کی سلطنت مسلسل عدم تحفظ کا شکار تھی۔ پنجاب میں سکھوں کی لوٹ مار کی وجہ سے حالات خراب ہوئے تو بھی وارث شاہ کا قلم خاموش نہیں رہا۔ 1762 میں سکھوں کو پٹھانوں کے ہاتھوں لدھیانہ میں شکست ہوئی اور تباہی و بربادی کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ 1763 میں سرہند کے مقام پر سکھوں نے پٹھانوں سے اپنی شکست کا بدلہ لے لیا اور خون خرابے کی ایک نئی تاریخ لکھی۔ ناظرین، یاد رکھیں، وارث شاہ پنجابی زبان کے سچے موتی اور وارث ہیں۔ آپ کی تصنیف پنجابی ادب کا ایک اجلا، انوکھا اور دل کی گہرائیوں میں اتر جانے والا بلند شاہکار ہے، جس میں افسانہ اور شاعری ہی نہیں بلکہ ڈرامہ بھی ہے۔ وارث شاہ کی تصنیف تقریباً 2.5 صدیاں پہلے کے معاشرے کے احساس و جذبات کی عکاسی کرتی ہے۔ وارث شاہ نے اپنی تصانیف میں لوگوں کو پیار، مساوات اور بھائی چارے کا درس دینے کے ساتھ ساتھ انسان کو اس کے حقیقی مقصد کی تکمیل اور اس کی منزل تک پہنچنے کا راستہ بھی دکھایا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس عظیم صوفی شاعر سید وارث شاہ کو دنیائے فانی سے وصال کے بعد جنڈیالہ شیر خان ہی میں دفن کیا گیا، جہاں آج ایک وسیع و عریض رقبے پر ان کا مزار موجود ہے، اور روزانہ زائرین کی ایک بڑی تعداد یہاں کا رخ کرتی ہے، اور ہر سال 8، 9 اور 10 ساون کو اس مزار پر تقریبات عرس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آخر میں آپ کو ایک مصنف کی زبانی حجرہ وارث شاہ کا حال بتاتے ہیں، جس نے اس حجرے کے سفر کی آپ بیتی بڑے خوبصورت انداز میں بیان کی ہے۔ یہ مصنف لکھتا ہے: میں وارث شاہ کے دربار مطلب مزار کے احاطے میں داخل ہوا تو دائیں جانب ایک نلکا تھا، ایک گیڑنے والا نلکا، وہ نلکا جو کبھی کسی زمانے میں تقریباً ہر گھر کی زینت ہوا کرتا تھا۔ میں نے نلکا گیڑا اور ہاتھ منہ دھونے لگا، سوچا ذرا صاف ستھرا ہو کر بن سنور کر وارث شاہ سے ملنے جاتا ہوں۔ میں نلکے سے ابھی ہٹا ہی تھا کہ میرے سامنے ایک تقریباً سفید بالوں اور داڑھی والا آدمی کھڑا ہو گیا۔ وہ میرے سامنے نہیں آیا تھا، اس نے تو مجھے دیکھا بھی نہ تھا۔ وہ مجھے بھلا کیوں دیکھتا؟ مجھے اس کی طلب تھی، اسے تو نہ تھی، اور سچ مانے تو میں صرف اسی کی طلب میں سیالکوٹ سے اٹھ کر جنڈیالہ شیر خان میں موجود صوفی شاعر وارث شاہ کے سرہانے کھڑا تھا۔ میں نے اسے الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا ہر جگہ دیکھا ہوا تھا، مگر جب وہ اچانک میرے روبرو پہلی بار آیا تو میں سنبھل ہی نہ سکا۔ وارث شاہ کے پاس جانے سے پہلے میں نے بہت ساروں سے پوچھا تھا کیا میری ان سے ملاقات ہو سکے گی۔ ہر کسی نے دوسرے سے مختلف رائے دی۔ زیادہ تر کا یہی خیال تھا کہ میری ان سے ملاقات ممکن نہیں، اس لیے میں نے ان کے بارے سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ آج اچانک ان کے سامنے آنے پر میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ میں نے ہمت کر کے ان کا نام پوچھا تو بولے بودی سائیں۔ میں وارث شاہ کو بھول گیا، بودی سائیں کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لے کر وہیں بیٹھ گیا جیسے وہ ابھی کہیں بھاگ جائیں گے۔ چند لمحوں بعد سائیں بودی ہیر آلاپ رہا تھا اور میں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ ایسا گمان ہو رہا تھا جیسے ہیر اسی پر اتر رہی ہو، اور میں وہ پہلا شخص ہوں جسے وہ ہیر سنا رہا تھا، مگر ایسا نہیں تھا۔ نہ جانے کتنوں کو بودی سائیں ہیر سنا چکا تھا، مگر مجھے کم از کم اس حوالے سے تو ان سب پر برتری حاصل تھی کہ جس وقت بودی سائیں اپنے مخصوص انداز میں ہیر آلاپ رہا تھا تو وہ فقط میرے لیے ہی آلاپ رہا تھا، کیونکہ میں نے بودی سائیں کا ہاتھ پکڑ کر صرف اتنا کہا تھا کہ سائیں
मैं दूसरे शहर से फ़कत आपसे हीर सुनने के वास्ते आया हूँ। बोधी साईं भी कोई आम साईं तो ना था। वो 40 साल से वारिस शाह के मज़ार पर ही था। उसने तरह तरह के लोग देखे थे। बोधी साईं कुछ ना बोला। मैंने अपनी अर्ज़ी बोधी साईं के हजूर पेश की। बोधी साईं ने सिर्फ ये शर्त रखी कि मैं पहले वारिस शाह को सलाम करके आऊँ। मेरे लिए ये कोई घाटे का सौदा तो ना था। मुझे तो सलाम का मतलब ही ना मालूम था और मैं जानना भी ना चाहता था। मैं बोधी साईं के पास से उठा, मज़ार का एक चक्कर लगाया, फिर वापस जूता उतार कर बोधी साईं के सामने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके बैठ गया। और अब बोधी साईं सिर्फ मेरे लिए हीर अलाप रहा था। साईं बोधी के हीर के अलाप में दुख और मोहब्बत की नाकामी की कसक दोनों लरजते थे। और जब कभी साईं बोधी हाथ बुलंद करके लहरा कर उठता था और उसकी बोधी उसके नातवा शानों पर एक पोनी टेल की मानद गिरती, एक मर चुके सांप की मानद मुर्दा होती थी, तो उसके दुख दर्द में डूबी हीर की फरियाद और भी दर्द भरी बन जाती थी। बोधी साईं एक अजीब फनकार था। बोधी साईं कौन था, उसका असल नाम क्या था, वो क्या करता था, गुजर बसर कैसे हो रहा था, ये सब वो सवाल थे जो मैं बोधी साईं से पूछना चाहता था, मगर मुझे बोधी साईं को कुरेदने का कोई हक ना था। मैंने फ़कत इतना पूछा कि वो कहाँ रहता है, उसका घर कहाँ है। जवाब में बोधी साईं ने सिर्फ इतना बताया कि उसका घर यहीं करीब ही है और उसके पास मालिक का दिया हुआ सब कुछ है। मैं मज़ीद कोई सवाल ना कर सका। मैं इस चंद लम्हों की मुलाकात में फजूल सवालात में ना उलझना चाहता था। बोधी साईं ने हीर अलापना शुरू कर दी और मैं सिर्फ बोधी साईं को तकता रहा। डोली चढ़द्या मारियां हीर चीकां, मैनू लै चले बाबला लै चले वे, मेरा आख्या कदे ना मोड़ना सी, ओ समय बाबल किथे रह चले वे, तेरी छत्तर छावें बाबल रुख वांगों, घड़ी वांग मुसाफरां बह चले वे। अगर ये पूछा जाए कि ये अशार किसके हैं तो अक्सर लोगों का जवाब वारिस शाह होगा, लेकिन हकीकत ये है कि ये वारिस शाह के नहीं। ये बहुत से अशार ऐसे हैं जो मुख्तलिफ शायरों ने लिख कर हीर वारिस शाह में शामिल किए, क्योंकि हीर वारिस शाह से पहले जितनी भी पहले हीर लिखी गई थी या जितनी भी उसके बाद लोगों ने लिखी, वो सब वारिस शाह की हीर के नीचे दब कर रह गई और दूसरे शायरों के मशहूर अशार को भी हीर वारिस शाह में ही शामिल कर दिया गया। ये अशार शोराए कराम की तरफ से हीर वारिस शाह में शामिल नहीं किए गए थे, बल्कि असल और बड़ी हीर दिखाने के चक्कर में मुख्तलिफ नाशरों ने ऐसा किया। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या हीर वारिस शाह कोई आम किताब है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिलाशुबा बरे सगीर की बहुत सी ज़ुबानों में हीर रांझा के किस्से को मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान किया गया है, मगर जो इज़्ज़त वारिस शाह के हिस्से में आई वो किसी दूसरे को ना मिल सकी। वारिस शाह ने भी एक एक शेर पर कमाल मेहनत की। औरत के हुस्न को शायद ही दुनिया भर में ऐसी खूबसूरती से किसी ने बयान किया हो जैसे वारिस शाह ने किया है। वारिस शाह कहता है कि हीर दी करे तारीफ शायर, मत्थे चमकदा हुसन महताब दजी, नैन नरगसी मरग ममो लड़े, बुआ वांग कमान लाहौर दिसन, होठ सुर्ख याकूत जियों लाल चमकन, दंद चंबे दी लड़ी के हंस मोती, लिखी चेन कश्मीर जट्टी, कदो सरो बहिश्त गुलजार विचों, गर्दन कूंज दी उंगलियां रवां फलियां, शाह परी दी भैण पंज फूल रानी, सैयां नाल लटक दी मान मती जीवन, हर न्यातर ठियां बावर चों, पतली पेकने दी नक्श रूम वाले, वारिस शाह जान नैना दा दाव लगे, बचे न जुए दी हार विचों। जो बोधी साईं ने सुनाया मैं सुनता चला गया। हीर के कुछ शेर मेरे पसंदीदा थे, उनकी फरमाइश की तो बोधी साईं ने वो भी सुना दिए। कहते हैं बोधी साईं हीर वारिस शाह का हाफिज है, उसे हीर वारिस शाह जुबानी याद है। आप जो शेर कहेंगे, जहाँ से कहेंगे, बोधी साईं आपको सुना देगा। मैं कुछ देर बोधी साईं के पास बैठा, फिर इजाज़त लेकर रुखसत हो गया। नाजरीन, ये थी दास्तान उस मुसन्निफ की ज़ुबानी जिसने वारिस शाह के मज़ार पर बोधी साईं के साथ मुलाकात का जिक्र किया और वारिस शाह की हीर बोधी साईं की ज़ुबानी सुनने का हाल बयान किया। याद रखें, वारिस शाह की तहरीर की अपनी ही एक शान है। हीर वारिस शाह की अहमियत का अंदाज़ा आप यहाँ से भी बखूबी तौर पर लगा सकते हैं कि फ़ारिस में दीवान हाफिज़ को इतनी अहमियत हासिल है कि आज भी फ़ारिस के बहुत से इलाकों में इस किताब से फ़ाल निकाली जाती है, जबकि पंजाब के देहात में फ़ाल निकालने का यही काम हीर वारिस शाह से लिया जाता था। हीर वारिस शाह कितनी बड़ी किताब है, इसका सबूत उधम सिंह से बढ़कर और किसी के पास नहीं। उधम सिंह ने जब बरतानिया में जनरल डायर को कत्ल किया तो जाहिरी बात है उसे पकड़े ही जाना था। जज ने जब उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम उधम सिंह की बजाय राम मोहम्मद सिंह आज़ाद बताया।
کیونکہ وہ آزادی کا سپاہی تھا اور آزادی کو کسی ایک مذہب سے منسوب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عدالت میں جب اسے پوچھا گیا کہ وہ کسی مذہب کی کتاب پر حلف لے گا تو اس نے ہیر وارث شاہ پر حلف لیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اودھم سنگھ جو جلیانوالہ باغ کے واقعے کو کبھی نہ بھولا، جب پنجاب کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل مائیکل اوڈائر کے حکم پر مظاہرین کو سیدھی گولیوں سے نشانہ بنایا گیا، اودھم سنگھ نے برطانیہ جا کر 13 مارچ 1940 کو جنرل اوڈائر کو قتل کر کے جلیانوالہ باغ کے واقعے کا بدلہ لیا تھا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور آن کر لیں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔